بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سمینا ہے۔ شاید سننے میں یہ کام سا نام لگے، لیکن میرے لیے یہ پورے 5 خوابوں کا مرکز تھا۔ 5 بھائی، 5 محافظ، 5 دعائیں جو ہر وقت میرے گرد حصار بنائے رکھتی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پورے خاندان میں سب کی آنکھوں کا تارا، لیکن میرے لیے سب کچھ صرف میرے بھائی تھے۔ میرے گھر میں کبھی میرے لیے کوئی چیز روک کے نہیں رکھی گئی۔ میرے نخرے، میری ضدیں، میرے خواب، سب کو میرے بھائیوں نے اتنی اہمیت دی جیسے وہ ان کی اپنے دل کی دھڑکن ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک ایک بات جو میں نے کبھی نہیں سنی، وہ نہیں تھی۔ جو کہا وہ ملا، جو سوچا وہ پورا ہوا۔ پڑھائی ہو، کپڑے ہوں یا چھوٹی چھوٹی خواہشیں، میرے بھائیوں نے کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں لڑکی ہوں یا بیٹی ہوں۔ وہ کہتے تھے ہماری بہن ہماری عزت ہے اور ہم اس کا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ امی کبھی کبھار کہتی، سمینا تم تو نصیبوں والی ہو، 5 بھائی ہیں تمہارے سر کا سایہ، اور میں صرف مسکرا دیتی۔ شاید وہ صحیح کہتی تھی، لیکن سچ کہوں تو میری دنیا بس وہی تھی، میرا گھر، میرے بھائی اور ان کی خوشی۔ میرے سب بھائی بہت مضبوط، خوددار اور بااصول تھے، لیکن ابا کا کچھ اور ہی مقام تھا۔ ان کے اصول وقت سے بھی سخت تھے۔ اکثر کہتے تھے بیٹی وہی جو باپ کی عزت بنے، اور اگر کبھی زبان پر لائی کہ کسی کو پسند کیا ہے تو سمجھ لینا وہی دن تیرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک بار کالج میں ایک لڑکا مجھے راستے میں دیکھ کر سلام کر بیٹھا۔ میرے بھائی زبیر نے فوراً اگلے دن کالج جا کر اس لڑکی کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوبارہ اس طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکا۔ اس دن میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ صرف خوف کے نہیں تھے، اس محبت کے بھی تھے جو میرے بھائیوں نے مجھ پر نچھاور کی تھی۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی، لیکن اندر سے ایک نئی دنیا کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں میں اپنے نئے گھر کو اپنانے جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن ابا کا وہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا جو بچپن سے میرے اندر بیٹھا ہوا تھا، جس دن تم نے کسی لڑکے کا نام لیا وہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ یہ جملہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اصول تھا جو ہمارے خاندان کے اصولوں سے جڑا ہوا تھا۔ میرے ابا نے زندگی گزارنے کے اصول پتھروں پر کھود رکھے تھے۔ وہ نہ کبھی لچک دکھاتے تھے، نہ جذبات میں بہتے تھے۔ ان کے لیے عزت اور غیرت سب سے اوپر تھی۔ یہ جملہ سن کر میں اکثر سوچتی، اگر کبھی دل میں کسی کا نام آ بھی گیا تو کیا میں بول سکوں گی؟ اور ہر بار یہی جواب آتا، نہیں، میں کچھ نہیں بول سکوں گی۔ خوش قسمتی تھی کہ مجھے کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوا۔ شاید میری پرورش ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نے خواب دیکھنے سے زیادہ سچائی جینے کو ترجیح دی۔ جب کسی لڑکی کا ذکر ہوتا جو محبت میں ماں باپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہو تو میرے بھائیوں کے چہرے سخت ہو جاتے اور ابا کا رنگ بدل جاتا۔ وہ کہتے ایسی بیٹیاں زمین میں دفنا دینا بہتر ہے۔ ایسے ماحول میں بڑی ہوئی لڑکی کے لیے دل کی بات زبان پر لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک دن امی میرے پاس آئیں، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سمینا تمہارے رشتے کی بات آگے بڑھی ہے، نوید نام ہے لڑکے کا، بزنس کرتا ہے، لاہور میں رہتا ہے، 3 بہنیں ہیں، خود اکلوتا ہے، ماں ہے باپ نہیں۔ میں نے نظریں جھکائیں اور بس اتنا کہا، جی امی، جو آپ سب بہتر سمجھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم نے سب پوچھ رکھ لیا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، بہنیں شادی شدہ ہیں، لیکن کبھی کبھی آتی جاتی ہے، تمہارے لیے آرام کا ماحول ہوگا۔ میرے اندر ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابا نے سب سے پہلے مالی حالات دیکھے، پھر نوید کی عزت اور خاندان کی شہرت، اور جب انہیں اطمینان ہوا تو بس نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ شام کو سب بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ زبیر بھائی سب کو بتا رہے تھے، نوید کا اپنا بزنس ہے، گاڑیاں خریدنے بیچنے کا، اچھی کمائی ہے، لاہور میں 2 پلاٹ ہیں، اکلوتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ چھوٹے بھائی اسد نے مذاق میں کہا، پھر تو سمینا واقعی رانی بن کے جائے گی۔ سب ہنسنے لگے۔ میں کچن کے دروازے سے یہ سب سن رہی تھی اور بس خاموشی سے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ میرے لیے وہ ہنسی کچھ عجیب سی تھی، جیسے سب کچھ خوشنما لگ رہا تھا، لیکن کوئی دھند سی آنکھوں کے سامنے تھی۔ امی نے مجھے نوید کی تصویر دکھائی، لمبا قد، صاف رنگ، سادہ لباس۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ نہ کوئی خواب بنا، نہ کوئی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میرے لیے سب کچھ ایک ذمہ داری جیسا تھا، جیسے میں خوشی سے نبھانے کو تیار تھی۔ امی نے بتایا کہ نوید کی بہنیں کافی قریب ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہماری بھابھی ہماری چھوٹی بہن جیسی ہوگی۔
یہ بات سن کر امی نے سوچا اچھا رشتہ ہے، گھر والے بھی خوش مزاج ہیں، لیکن میرے ابا نے ایک جملہ کہا جس پر سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک لوتا بیٹا ہے، دولت اس کے پاس ہے، لیکن بہنیں 3 ہیں۔ بیٹے سے بڑھ کر بہنیں گھر کی ماں بن جاتی ہیں۔ بیٹیوں کا سایہ کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ اگر سلیقے والی نہ ہو تو بیٹے کی زندگی بھی ان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے زور سے نہیں کہی تھی، لیکن وہیں بیٹھے بھائیوں نے سمجھ لیا تھا کہ ابا کی آنکھوں میں تھوڑا سا خدشہ ضرور ہے۔ اسی دوران محلے کی ایک آنٹی جو ہر بات کی جڑ نکالنے میں ماہر تھی، ہماری گلی میں کسی سے بول رہی تھی، نوید کی بہنیں اپنی بھابھی کو کبھی کھل کر سانس نہیں لینے دیں گی۔ ماں خود بہت حکمانہ ہے، بیچاری اسمینا کو شاید وہاں سنبھلنے میں وقت لگے۔ امی نے یہ بات سنی لیکن دل پر نہیں لی۔ وہ کہنے لگی، جب شوہر ساتھ ہو تو سب کچھ سہل ہو جاتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر نوید واقعی ویسا ہی ہے جیسا سب بتا رہے ہیں تو میں ہر مشکل برداشت کر لوں گی۔ اگلے دن ابا نے مجھے پاس بلا کر کہا، اسمینا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں شرمندہ مت کرنا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہی سختی، وہی سنجیدگی، لیکن ایک امید بھی تھی ان کی آنکھوں میں۔ میں نے ان کی بات کا جواب صرف ایک جملے میں دیا، ابا، مجھے آپ سب کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور وہ لمحہ میرے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری زندگی ایک نئے موڑ پر جا رہی ہے۔ راستہ نرم ہو یا کانٹوں بھرا، چلنا مجھے ہی تھا، اور میرے قدموں میں صرف ایک چیز تھی، خاموش رضا۔ شادی کی تیاریاں سادگی کے ساتھ مگر وقار کے ساتھ ہوئیں۔ میرے بھائیوں نے اپنی بہن کی رخصتی ایسے کی جیسے کوئی خزانہ کسی امانت دار کے سپرد کیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے میرا نام پکارا تو میری آواز تھوڑی سی کانپ رہی تھی، مگر دل میں ایک عجب سکون تھا۔ نوید کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ رخصتی کے وقت زبیر بھائی نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ہم نے تمہیں بہت سنبھال کے رکھا ہے سمینا، اب تمہیں خود اپنے لیے سنبھلنا ہوگا۔ میں خاموش رہی، بس اتنا کہا، بھائی مجھے دعا دینا، بس دعا دینا۔ نوید کا گھر نیا تھا، کشادہ، ہر سہولت موجود، ماں، 3 بہنیں اور نوید۔ پہلی نظر میں سب بہت محبت سے پیش آئے۔ میری ساس نے میرا ماتھا چوم کر کہا، بیٹی نہیں، گھر کی رونق ہو تم۔ چھوٹی نند زینب بہت باتونی تھی، مجھ سے لپٹ گئی، آپ آئیں، اب یہ گھر ہمارا ہوا۔ سب کچھ خوشگوار لگ رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی دن نوید واقعی ویسا ہی نکلا جیسے بتایا گیا تھا، نرم مزاج، خیال رکھنے والا، بات بات پر پوچھنے والا۔ رات کو ہم دیر تک بیٹھے رہتے، چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی سی ہنسی اور نوید کا کہنا، اسمینا تم بالکل میرے دل کی بات ہو۔ لیکن شاید یہی بات زیادہ دیر دل میں نہیں رہی۔ پہلا مہینہ بہت آرام سے گزرا۔ میرے سسرال کے سب افراد بظاہر خوش اخلاق تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ چھوٹی باتوں میں نظریں بدلنے لگی، مسکراہٹیں دھندلی ہو گئی۔ ایک دن میں نے کچن میں چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر نندوں کے پاس بھیجا۔ زینب نے بے دہانی میں کہا، بھابھی دودھ ذرا کم ڈالتی ہیں، امی کو پسند نہیں۔ میں نے فوراً معذرت کی، اگلی بار خیال رکھوں گی۔ چند دن بعد امی جی کو سر میں درد ہوا۔ میں نے ہلدی والا دودھ دیا۔ زینب نے امی جی کے کان میں کہا، پہلے ہی دن سے دوا ڈاکٹر کھیلنے لگی ہے۔ اسی دن نوید گھر آیا تو زینب نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی نے آج امی کو دوائی دی، لگتا ہے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ نوید نے ہنستے ہنستے کہا، اچھا ہے، مفت علاج ملے گا۔ میں نے بھی مسکرا دیا، مگر دل میں ایک چبھن سے اتر گئی۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک چھوٹی تقریب رکھی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کھانے بنائے، سب نے کھایا، تعریف بھی کی، لیکن بعد میں زینب نے نوید کے سامنے کہا، بھابھی نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا، لیکن مہمانوں کے سامنے ہم نے کچھ نہیں کہا۔ نوید نے سنجیدگی سے کہا، اسمینا دھیان دیا کرو، سب تمہارے بارے میں رائے بنا رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے دھیان دیا تھا، لیکن شاید میرے دھیان سے زیادہ کسی اور کی باتیں اثر کر گئیں۔ دوسری نند رابعہ اکثر کسی نہ کسی بہانے میرے کمرے میں آ جاتی۔ ایک دن میری الماری کے کپڑوں پر انگلی پھیری اور کہا، کتنے سادہ سے کپڑے ہیں، بھائی کی بیوی ہو، کچھ تو سٹائل دکھاؤ۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے بھائیوں نے سادگی سکھائی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سادگی تمہیں دیر تک یہاں ٹکا نہیں پائے گی۔ میں کچھ نہیں بولی۔ نوید نے آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کم کرنی شروع کر دی۔ وہ آتا، کھاتا، تھوڑا سا ٹی وی دیکھتا، پھر سونے چلا جاتا۔ میں کوشش کرتی کہ بات چیت ہو، کچھ لمحے ساتھ گزارے، لیکن اس کا دھیان بٹنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ دفتر سے آیا، زینب نے اسے دروازے پر ہی روک کر کہا،
بھابھی نے امی کو آج 2 بار کام کے لیے آواز دی، حالانکہ وہ آرام کر رہی تھی۔ نوید سیدھا میرے کمرے میں آیا اور تھوڑے سخت لہجے میں بولا، تمہیں کوئی تکلیف ہے جو امی کو بار بار بلاتی ہو؟ میں چونک گئی۔ نوید، میں نے صرف ایک بار کہا تھا پانی کے لیے، وہ خود آ گئی تھی۔ وہ چپ رہا، بس باہر چلا گیا۔ ان لمحوں میں نے محسوس کیا کہ محبت جو شروع میں تھی وہ اب شک میں بدلنے لگی تھی۔ نوید کا رویہ کسی اور کی باتوں کے اثر میں آ کر تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ سوال کرنے لگا تھا، وضاحت مانگنے لگا تھا، جن باتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ ایک شام جب میں چائے بنا رہی تھی، ساس کچن میں آئی، مجھے دیکھا اور کہا، اپنے گھر میں جیسے مرضی کرتی تھی، یہاں ویسا نہیں چلے گا، یہاں ہر کام کا طریقہ ہے۔ میں نے ادب سے کہا، جی آپ سکھائیں، میں سیکھ لوں گی۔ انہوں نے کہا، سیکھنے کا وقت شادی سے پہلے ہوتا ہے، شادی کے بعد تو بس برداشت کرنا سیکھو۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ کمرے کی خاموشی میں نوید کی گہری نیند اور باہر کی مدھم سرگوشیاں مجھے بہت کچھ سمجھا گئیں، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی وہ نہیں ہوتی جو تصویر میں دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت ہمیشہ اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور میں شاید اب اس حقیقت کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ ایک دن نوید نے کہا، آج مجھے چکن کڑھائی کھانے کا دل کر رہا ہے، کچھ اسپیشل بناؤ، ہفتہ بہت تھکا دینے والا تھا۔ میں خوش ہو گئی۔ ایک عرصے بعد اس کی زبان سے اپنے لیے فرمائش سنی تھی۔ میں نے کچن صاف کیا، گوشت نکالا، مسالے تیار کیے اور دھیان سے سب کچھ پکایا۔ ابھی ہانڈی تیار ہی ہو رہی تھی کہ ساس آ گئی۔ کیا خوشبو پھیلائی ہے تم نے؟ اتنا کچھ خود کھانے کا ارادہ ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، نوید نے چکن کڑھائی کا کہا تھا، اسی لیے بنا رہی ہوں۔ ان کے ماتھے پر تیوری آ گئی۔ تم نے نوید کا نام لے لیا تو ہر بات درست ہو جائے گی؟ خود کا دل کر رہا تھا، سچ سچ بتاؤ۔ میں چپ ہو گئی، کچھ بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ جب میں نماز پڑھنے چلی گئی تو زینب چپکے سے کچن میں آئی۔ بعد میں مجھے کچھ عجیب سا لگا جب چکن کی خوشبو میں ایک تیکھا پن آ گیا تھا، مگر میں نے دھیان نہیں دیا۔ رات کو نوید آیا، میں نے کھانے کی میز پر سب کچھ سجا دیا، چکن کڑھائی، رائتا، گرم روٹیاں۔ وہ بیٹھا، پہلا نوالا لیا اور اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ چیخا۔ میں گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا نمک؟ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ تم نے زندگی میں کبھی کچن میں قدم رکھا بھی ہے یا بس بیٹھ کر کھانے کی عادت ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میں نے بہت دھیان سے بنایا تھا، مجھے نہیں معلوم نمک کیسے۔ اس نے ہاتھ سے پلیٹ پر زور سے ہاتھ مارا۔ مت بولو، صفائی نہ دو، بس اپنی بے عقلی پر شرم کرو۔ میرے دوستوں کی بیویاں کتنی سگڑ ہیں، ایک تم ہو جو نمک تک کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، مگر آنسو باہر نہیں آئے۔ پہلی بار اس نے مجھ پر چیخا تھا، لیکن اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے سارا گھر مجھ پر ہنس رہا ہو۔ زینب نے نرمی سے کہا، بھائی آپ غصہ نہ کریں، پہلی بار کچھ بڑا بنانے کی کوشش کی ہے، غلطی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ شرمندگی کا اداکارہ چہرہ سجائے بیٹھی تھی۔ میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں چکن کی بو محسوس ہوئی، شاید اسی نے کچھ کیا تھا۔ اگلے دن صبح میں ناشتہ بنانے لگی تو ساس نے سر پر کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا، ہمارے ہاں ناشتے میں پراٹھا ایسے بنتا ہے، تمہاری طرح کچے نہیں ہوتے، دہی بھی پھینٹا نہیں، بس رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں آج سے پہلے دہی میں شکر ڈالتی تھی، شاید آپ کو پسند نہ آیا ہو۔ تو ہر بات میں اپنی مرضی چلاؤ گی؟ وہ غصے میں بولی، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہاں وہی چلے گا جو ہم کہیں گے۔ دوپہر کو نوید نے موبائل پر ایک کلپ دکھایا، دیکھو یہ میرے کولیگ کی بیوی ہے، کتنی نفیس طریقے سے بات کرتی ہے، ہر پوسٹ میں اس کے شوہر کی تعریف۔ تم نے آج تک کچھ بولا میرے لیے؟ میں نے بس نظریں نیچی رکھی، کیا کہتی؟ نوید کے بدلتے رویے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی، لیکن اب حالات دن بدن مزید بگڑنے لگے تھے۔ 2 مہینے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ گھر کا سکون میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگا۔ میری دونوں بڑی نندیں جو شادی شدہ تھیں، ہفتے میں 2 بار نہیں، اب تو ہر دوسرے دن اپنے بچوں سمیت آ دھمکتی۔ پہلی پہل تو میں نے یہی سوچا کہ شاید بہن بھائی کا پیار ہے، کچھ دن بعد چلی جائیں گی، لیکن یہ کچھ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ ان کے بچے گھر آتے ہی میرا کمرہ جنگ کا میدان بن جاتا، کبھی کوئی کھلونے بکھیرتا، کبھی دودھ گراتا، کبھی واش روم کی لائٹ آن رکھ کر بھاگ جاتا۔ سارا دن ایک کے پیچھے بھاگتی، دوسرے کو چپ کرواتی، تیسرے کو کھانا کھلاتی، اور نندیں صوفے پر بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیتی۔ ایک دن زینب نے آ کر کہا، بھابھی بڑے بیٹے کے موزے نہیں مل رہے، ذرا کمرے میں دیکھ لیں۔ میں نے کہا،
آپ کا بیٹا دوپہر سے میرا کمرہ الٹ پلٹ کر رہا ہے، شاید وہیں کہیں ہو۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ اوہ، تو بچے بھی باپ کے اصولوں پر چلیں گے؟ بہن کے بچے ہیں، کچھ تو برداشت کرنا سیکھو۔ اسی دن شام کو جب سب بیٹھے تھے، بڑی نند نے نوید سے کہا، بھابھی کے طور طریقے تو کچھ الگ ہی ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی کو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں اب۔ نوید نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، کچھ بولا نہیں، مگر خاموشی سے بہت کچھ کہہ گیا۔ اگلے دن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ امی جی نے آواز دی، سمینا، مہمان آئے ہوئے ہیں، چائے اور بسکٹ لے آؤ۔ میں نے جلدی جلدی ٹرے میں سب کچھ رکھا اور لے گئی۔ ابھی میں رکھ ہی رہی تھی کہ بچہ ٹرے میں ہاتھ مار گیا، چائے کا کپ قالین پر گر گیا۔ ساس نے غصے میں کہا، بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، مہمانوں کے سامنے بے عزتی کروا دی۔ میں نے کہا، امی جی بچہ تھا، چپ رہو، ہر بات کا بہانہ مت بنایا کرو۔ کچھ دیر بعد رابعہ نند نے اپنے بچوں کے اسکول کی وردیاں دھونے کو کہا۔ میں نے دھیما لہجہ رکھتے ہوئے کہا، آج میں نے گھر کے کپڑے دھو لیے، کل کر دوں گی۔ وہ تیز آواز میں بولی، بھابھی بن کر آئی ہو یا ملازمہ؟ تمہارے ذمہ ہی ہے سب کچھ۔ نوید کمرے میں آیا تو رابعہ نے فوراً شکایت کی، بھابھی تو ہمیں ایک دن بھی برداشت نہیں کرتی، کپڑے دھونے سے بھی انکاری ہیں۔ نوید نے مجھے دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے انکار نہیں کیا، صرف کل کا کہا تھا، تم ہر بار کسی نہ کسی بات سے اپنی ذمہ داری سے بھاگ جاتی ہو۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ ایک دن بچوں نے میرے میک اپ کا ڈبہ کھول دیا، لپسٹک ٹوٹ گئی، بیس بکھر گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، بچوں کو روک لیا کریں۔ زینب نے بات پکڑ لی، بچوں کی کیا غلطی؟ اصل بات یہ ہے کہ بھابھی کو ہم سب کے آنے سے تکلیف ہے۔ اس دن رات کو نوید نے سخت لہجے میں کہا، اگر تمہیں میری بہنوں سے مسئلہ ہے تو صاف بتا دو، یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں تمہیں اور بھی چھوٹا کر رہی ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، صرف یہ کہنے کو جی چاہا، چھوٹا تو میں کب کی ہو چکی ہوں، اس گھر میں کسی کو بڑا تو تم نے رہنے ہی نہیں دیا۔ ساس اور نند نے اکثر رات کو بیٹھ کر چائے پیتی اور سرگوشیوں میں ہنستی تھی۔ ایک دن میں نے سنا، کل دیکھنا نوید سے کہوں گی کہ سمینا کو کہے بیڈ شیٹس دھوئے، وہ کام کا بہانہ بنا کر بچتی ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں۔ رابعہ ہنسی، بھائی ہماری باتوں پر یقین تو کرتا ہے، جو کہیں گے مانے گا۔ زینب نے آہستہ سے کہا، بس ایک بار پھر سے اسے ذلیل کیا تو وہ خود ہی سسرال کو برا کہنا شروع کرے گی، تب دیکھیں گے نوید کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے سب کچھ سنا، دل تو چاہا نوید کو سب بتا دوں، مگر جانتی تھی وہ یقین نہیں کرے گا۔ ایک دن بچوں نے گلدان توڑ دیا، میں نے جھاڑو لیا اور شیشے سمیٹنے لگی۔ ساس نے کہا، تمہیں کیا جلدی ہے، صاف کرو لیکن بچوں پر نظر رکھو، شیشے سے پاؤں کٹ جائیں گے تو ذمہ دار تم ہوگی۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس جھاڑو چلایا اور دل میں ایک اور زخم لکھ لیا۔ نوید اب صرف شوہر نہیں رہا تھا، وہ ایک جج بن چکا تھا، ہر بات پر فیصلہ سناتا، بغیر سنے بغیر سمجھے، اور میرے ہر دن کی محنت، ہر خدمت صرف ایک تانا بن کر میرے سامنے لوٹتی تھی۔ میری زندگی اب خدمت سے ذلت کا سفر بن چکی تھی، اور میں بس یہ سوچتی رہ جاتی تھی کہ آخر میں کہاں غلط ہو گئی۔ صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے افراد جاگ چکے تھے۔ زینب اپنے بھائیوں کے بچوں کے لیے پراٹھے بنانے کو کہہ چکی تھی، اور ساس پہلے ہی بیٹھک میں روز کی تسبیح شروع کر چکی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہاتھ چلاتی رہی، ہاتھ جل رہے تھے، دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جس دن سے میرے ساتھ زیادتیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس دن سے ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں نے دل سے دعا نہ کی ہو کہ شاید آج کا دن مختلف ہو، لیکن ہر دن کل سے زیادہ سخت نکلتا۔ پچھلے ہفتے جب نند کے چھوٹے بیٹے کا برتھ ڈے آیا تو رابعہ نند نے خود ہی اعلان کر دیا، بھابھی ساری تیاری آپ کریں گی، ہم تو مہمان بن کر آئیں گے۔ میں نے تھکے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ بتا دیجیے کیا کیا رکھنا ہے۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا، آپ کو بھی تو سیکھنا ہے، ہمارے بچوں سے جڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ میں نے شامی کباب سے لے کر کیک تک سب خود بنایا۔ نوید نے کیک کا پہلا ٹکڑا اپنے بھانجے کو دیا، پھر سب بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنوائیں، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے تو کچن کا میدان میرے سپرد تھا۔ زینب نے آ کر برتنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سب آپ سنبھالیں گی نا، آپ تو گھر کی بہو ہیں۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ اسی رات کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ دیکھتی رہی، ہاتھ تھکے ہوئے تھے، دل بجھا ہوا تھا، اور یادیں، وہ جملہ جو ابا نے رخصتی کے وقت کہا تھا، مسلسل کانوں میں گونجتا رہا، جس گھر جا رہی ہو وہاں سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، میرے لیے ایک ایسی دیوار تھا جس کے پار کسی کو آواز دینا جرم تھا،
اس لیے نہ امی کو کبھی بتایا نہ بھائیوں کو۔ ہر بار جب دل چاہتا کہ فون اٹھاؤں اور زبیر بھائی کو سب بتا دوں، بس ایک بات ذہن میں آ جاتی، کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ کیا میں ان کی مان پر حرف لا سکتی ہوں؟ اور یوں میں خاموش رہی۔ ایک دن شام کے وقت نوید گھر آیا۔ حسب معمول زینب نے کچن کے باہر ہی روک کر شکایت کی، بھابی نے آج امی کو دوپہر کا کھانا وقت پر نہیں دیا، وہ 2 گھنٹے بھوکی بیٹھی رہی۔ نوید کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، امی سو رہی تھیں، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، جاگتے ہی کھانا دے دیا تھا۔ نوید نے غصے سے کہا، یہ تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ تم اپنی مرضی سے گھر چلا رہی ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس سن ہوتی رہی۔ اسی رات سب مل کر دسترخوان پر بیٹھے۔ میں نے عجلت میں کھانا تیار کیا تھا، شوربے میں نمک تھوڑا کم رہ گیا۔ نوید نے پہلا نوالہ لیتے ہی چمچ رکھ دیا۔ تم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، روز ایک نیا تماشا۔ میری ماں سارا دن برداشت کرتی ہے اور تم ہو کہ دن میں صرف غلطیاں کرتی ہو۔ رابعہ بولی، ایسے سسرال میں رہنا آتا ہی نہیں انہیں۔ نوید، تم تو بس برداشت کرتے جا رہے ہو۔ نوید کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اب برداشت ختم ہو رہی ہے میری۔ وہ بڑبڑاتا اٹھ کر چلا گیا۔ میں سب کے بیچ بیٹھی، نظریں جھکائے، وہ آخری نوالہ ہاتھ میں لیے زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ سب نے کھانا ختم کیا۔ میں نے برتن اٹھائے، لیکن دل میں ایک ٹوٹ پھوٹ سی شروع ہو چکی تھی۔ کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے کو تھے، مگر اب تو رونا بھی کمزور ہونے کی علامت لگنے لگا تھا۔ ہر دن ایک ہی منظر، ایک ہی ڈانٹ اور ایک ہی الزام۔ کچھ نیا نہیں ہوتا تھا، بس سچائی کو اور زیادہ چھپانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میں الماری کھولتی، وہ 2-3 سوٹ نکالتی جو بھائیوں نے شادی پر دل سے پسند کر کے دیے تھے۔ انہیں چھوتے ہی سب چہرے آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ زبیر بھائی کی مسکراہٹ، اسد بھائی کی شرارتیں اور ابا کی سخت نظریں۔ لیکن یہ سب صرف یادیں تھیں، حقیقت میں اب صرف حکم چلتے تھے۔ آوازیں اٹھتی تھیں اور میں صرف سر جھکاتی تھی۔ ایک دن زینب نے جھاڑو پکڑاتے ہوئے کہا، صحن صاف کرو، بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا، ابھی کھانے کے برتن دھو رہی ہوں۔ وہ بولی، پہلے صفائی کرو، برتن بعد میں دھونا، تمہارا کام ہے سب کچھ سنبھالنا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا، جھکتے ہی کمر میں کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ اٹھتے وقت آنکھیں نم ہو گئی، نہ درد کی شدت سے بلکہ اس خیال سے کہ میرے جسم کے ساتھ میری روح بھی تھک چکی ہے۔ اور اس دن میں پہلی بار واقعی اندر سے ہل گئی تھی۔ نہ کسی بات پر بحث کی، نہ صفائی دی، صرف اپنے آپ سے سوال کیا، آخر میں کب تک چپ رہوں گی؟ لیکن اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا، کیونکہ اب تک تو میں صرف وہی کر رہی تھی جو ابا کے ایک جملے نے سکھایا تھا، صبر۔ اور یہ صبر اب ایک امتحان بن چکا تھا، جس میں کامیابی کا مطلب صرف خاموشی تھی۔ صبح کا وقت تھا، موسم کچھ اداس سا تھا، شاید میری طبیعت کے اثرات تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے متلی اور کمزوری کی شکایت رہنے لگی تھی۔ شروع میں لگا معمولی تھکن ہے، شاید مسلسل کام کرنے کی وجہ سے جسم تھک گیا ہے، لیکن جب ناشتہ دیکھ کر طبیعت الٹنے لگی اور آوازیں سن کر چکر آ گئے تو دل میں ایک اندیشہ پیدا ہوا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، کمرے میں اکیلے بیٹھ کر پرانی کٹائی کا دوپٹہ تھامے خود کو سنبھالا۔ سوچا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن بغیر اجازت کے نکلنا بھی ممکن نہ تھا۔ اسی شام نوید کام سے گھر لوٹا۔ وہ معمول سے تھوڑا کم غصے میں لگا، شاید دن ٹھیک گزرا تھا۔ میں نے ہمت کی، نوید، کچھ دنوں سے طبیعت عجیب سی لگ رہی ہے، دل گھبراتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کمزوری ہو رہی ہے۔ نوید نے موبائل پر نظر جمائے کہا، ڈاکٹر کو دکھا لو۔ پھر میری طرف دیکھا، اگر تمہیں واقعی کچھ محسوس ہو رہا ہے تو کل میں وقت نکال لیتا ہوں۔ اگلے دن ہم ہسپتال گئے۔ انتظار کے لمحے کچھ زیادہ طویل تھے۔ میری انگلیاں بار بار دوپٹے کے کنارے کو مروڑتی رہیں۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، تو مجھے لگا جیسے کسی نے برسوں پرانے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ نوید کا چہرہ پہلی بار نرم پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، واقعی؟ پھر مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ میرے لیے نئی تھی، بھولی بسری نہیں بلکہ ان دنوں میں پہلی بار دیکھی تھی۔ گھر واپسی پر نوید خاموش تھا، لیکن گاڑی کی رفتار نرم تھی، شاید اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی زینب سامنے آ گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ نوید نے سرسری سا جواب دیا، سمینا ماں بننے والی ہے۔ زینب کی مسکراہٹ فوراً پھیکی پڑ گئی۔ اوہ اچھا۔ میں اندر چل گئی اور پہلی بار دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ شاید قسمت نے میری سن لی ہے۔ نوید نے رات کے کھانے پر مجھ سے پوچھا، کچھ خاص کھانے کو دل کر رہا ہے؟ اب تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ابھی تک کچھ خاص نہیں،
بس نیند بہت آتی ہے۔ اگلے دن ساس نے چائے بناتے وقت کہا، بہت آرام کر لیا تم نے، صبح سے بستر میں ہو۔ میں نے بتایا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، آغاز کے دن ہے۔ رابعہ نے سن کر طنزی انداز میں کہا، انوکھا بچہ پیدا کرنے والے ہو کیا؟ ہم نے بھی بچے پیدا کیے، کام کرتے رہے آخری دن تک۔ نوید کمرے میں آیا اور مجھے برتن دھوتے دیکھا، فوراً آگے بڑھ کر کہا، سمینا تمہیں منع کیا ہے نا، بیڈ ریسٹ کا مطلب صرف سونا نہیں، آرام کرنا ہے۔ اگر کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا۔ ساس دروازے کے پاس کھڑی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ زینب نے ہلکے سے کہا، ہم ہیں نا، ہم کام کر لیں گے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن زینب کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے کچھ اور تھا، جیسے وہ کوئی حساب لگا رہی ہو۔ ایک شام رابعہ کی بیٹی نے شور مچا دیا۔ میں کمرے میں آرام کر رہی تھی، باہر نکلی تو سارا ہنگامہ میرے نام ہو گیا۔ تمہیں تو بس سونا ہے، بچے تو دیواروں پر چڑھ جائیں تو بھی تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ رابعہ چیخی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں آرام کر رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ نوید کمرے میں آیا، آوازیں سن کر رابعہ سے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم لوگ مہمان ہو پر یہاں ہر وقت کا رونا ڈالے رکھتی ہو۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارے ذمہ نہیں، نہ تمہیں ضرورت ہے۔ رابعہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ساس نے بات سنبھالی، بیٹا غصہ نہ کرو، گھر کی بات ہے۔ نوید نے کہا، پھر گھر کی طرح سلوک کرو، ہسپتال کی مریضہ نہیں ہے سمینا، لیکن اسے سکون کی ضرورت ہے۔ نوید کا رویہ بدلتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس نے پہلی بار میری تکلیف دیکھی ہو۔ ایک دن پھلوں کے ساتھ گھر آیا اور کہا، یہ خاص تمہارے لیے ہے، روز کچھ نہ کچھ صحت بخش کھانا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو یاد رہا؟ وہ مسکرایا، اب بھولنے کا وقت نہیں۔ میں نے اندر ہی اندر ایک ننھا سا چراغ جلتا محسوس کیا۔ برسوں کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید میرا گھر واقعی بسنے جا رہا ہے۔ میں نے رات کو سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، یہ جو امید کا دیا تو نے جلا ہے، اسے بجھنے مت دینا۔ اور دل میں پہلی بار احساس ہوا، شاید میری دعائیں اب سن لی گئی ہیں۔ نوید کا رویہ ان دنوں بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بے رخی ہوا کرتی تھی، اب وہاں کچھ اور تھا۔ وہ دفتر سے آ کر پوچھتا، دوپہر کو کیا کھایا؟ دوا لی یا بھول گئی؟ اور پھر خود ہی دوائی لا کر رکھ دیتا۔ اس چھوٹے سے بدلے ہوئے سلوک نے میری خاموش دنیا میں تھوڑی سی روشنی ڈال دی تھی، مگر وہ روشنی شاید اس گھر کے باقی لوگوں کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ جب نوید نے سب کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، کمرے میں جیسے کوئی سناٹا سا چھا گیا۔ زینب نے صرف اوہ اچھا کہا۔ رابعہ نے بات کو نظر انداز کر کے بچوں کی لڑائی کی طرف دھیان دے دیا، اور ساس نے ہاتھ میں پکڑا تسبیح کا دانہ چھوڑ کر کہا، یہ وقت ہی ایسا ہے، آج کل تو ہر چھوٹا کام بھی بیماری بن جاتا ہے۔ میں نے خاموشی سے سب کے چہرے دیکھے، کہیں کوئی خوشی کا اظہار نہیں، کوئی دعا، کوئی نرمی نہیں۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، دل میں خالی پن کا احساس لیے۔ نوید نے اگلے دن کہا، تم نے اب کوئی کام نہیں کرنا، زینب اور اماں ہیں نا، سب دیکھ لیں گے، بس آرام کرو، تم اور بچہ میری ذمہ داری ہو۔ میں نے سر ہلایا، مگر یہ بات جیسے سب کو گراں گزری۔ زینب نے اگلی صبح ناشتے کے دوران کہا، بھابھی کو بس آرام کرنا ہے، ہم سب نوکر ہو گئے ہیں۔ رابعہ نے ساس کو دیکھتے ہوئے کہا، کاش ہم بھی ایسے وقت میں ماں بنتے تو ہمیں بھی شہزادیوں جیسا سلوک ملتا۔ ساس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، تب کی لڑکیاں مضبوط تھیں، آج کل تو ذرا سی بات پر بستر پکڑ لیتی ہیں۔ میں نے سن کر کچھ نہ کہا، بس پانی پیا اور کچن کی طرف چل دی۔ زینب آ گئی، کیا کرنے جا رہی ہو؟ بس برتن دھو لوں گی، کام بکھرا پڑا ہے۔ نوید نے منع کیا ہے نا، پھر کیوں ہاتھ لگا رہی ہو؟ اس نے کہا، مگر اس لہجے میں فکر کم اور طنز زیادہ تھا۔ بس ایک آدھ کام ہے، کر لوں گی، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ دوپہر کو کپڑے دھونے لگی تو نوید آ گیا۔ جیسے مجھے کام کرتے دیکھا، فوراً آگے بڑھا، تمہیں منع کیا تھا نا، تمہیں آرام کرنا ہے، یہ میں سب سے کہہ چکا ہوں، اگر کچھ ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، زینب باجی کے پیر میں موچ آئی ہے، وہ بستر پر ہے، کام کوئی اور نہیں کر رہا۔ نوید کا چہرہ سخت ہو گیا، یہ سب بعد میں دیکھیں گے، ابھی تم اندر آؤ۔ اس دن رات کو زینب نے اصرار کیا کہ میں اس کے پیر دباؤں۔ میں خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا، وہ بولی، زور سے دباؤ، ایسے نہیں۔ میں نے آہستہ سے زور دیا، پورا زور لگا کر دباؤ نا۔ وہ غرائی۔ میں نے تھوڑا اور دبایا، مگر تبھی اچانک اس نے اپنا پاؤں میرے پیٹ پر دے مارا۔ میں ایک دم نیچے بیٹھ گئی، درد کی شدت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب غرائی، سوچا تھا بچہ پیدا کر کے بھائی کو اپنے قابو میں لے لے گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔
میں نے در سے کراتے ہوئے بمشکل کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے تم پر کبھی یقین نہیں آیا، وہ بڑبڑائے۔ اگلے لمحے میں زمین پر گر گئی۔ سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا، صرف آوازیں باقی تھی۔ کوئی بول رہا تھا، کیا ہوا؟ کوئی دوڑ رہا تھا۔ جب ہوش آیا، ہسپتال کا کمرہ تھا۔ نرس نے آنکھیں کھولتے ہی کہا، بہت افسوس ہے، آپ کا بچہ نہیں بچ سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، شاید اندر سب کچھ سوکھ چکا تھا۔ نوید سامنے کھڑا تھا، چہرہ لال، آنکھیں غصے سے بھرپور۔ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ میں بستر پر پڑی رہ گئی، دل میں صرف ایک ہی بات تھی، میری گود خالی کر دی گئی، اور جو خالی ہو جائے وہ بہت کچھ سمجھ لیتا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ بھائی کی خوشی چاہی، میں نے اسے اپنی بہن بنایا، اور یہ مجھے قاتل کہہ رہی ہے۔ نوید اٹھ کھڑا ہوا، اس کا لہجہ تیز تھا۔ تم جانتی ہو میں تم پر کیسے بھروسہ کرتا تھا، لیکن آج سب کچھ بدل گیا ہے۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ آرام کرو، کوئی کام نہ کرو، پھر کیوں کر رہی تھی؟ کیوں خود کو خطرے میں ڈالا؟ میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اس گھر میں مجھے کوئی آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو تم نے ضد میں آ کر سب کچھ برباد کر دیا؟ نوید چیخا۔ میں نے بمشکل آواز سنبھالی، میں نے کچھ برباد نہیں کیا، مجھے برباد کیا گیا ہے۔ نوید نے غصے سے کہا، تمہاری ضد، تمہاری غفلت، اور اب جھوٹے الزام، یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ میں تمہیں… زبان روک کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ میں لپک کر اس کے سامنے آ گئی۔ نوید، صرف 5 منٹ دے دو مجھے، 5 منٹ، خدا کا واسطہ ہے، میری بات سن لو۔ نوید نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، 5 منٹ؟ ٹھیک ہے، 5 منٹ، لیکن اگر تم سچ ثابت نہ کر سکی تو سمجھو ہمارا رشتہ آج ختم۔ میں اندر اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا دی۔ جسم میں سکت نہ تھی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ یا اللہ، تو گواہ ہے، میں نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ تیری رضا کو مانا۔ آج میرے اوپر الزام لگا ہے، تو ہی انصاف کر۔ یا اللہ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کے صدقے میرا حق مجھے دلا۔ میرے دکھوں کا گواہ تو ہے، میں نے سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا۔ آج میری فریاد سن لے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ہاتھ کانپتے رہے، اور دل صرف اتنا چاہتا تھا کہ خدا خود گواہی دے دے میری سچائی کی۔ دروازہ کھولا تو باہر سناٹا تھا۔ زینب کمرے میں نہیں تھی، نوید بیٹھک میں ٹہل رہا تھا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ نوید نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف زینب کا شوہر تھا، جس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مجھے بھی سنائی دی۔ نوید، تمہاری بہن نے میری ماں کی خدمت کبھی نہیں کی۔ آج میں باہر سے واپس آیا ہوں، ماں کو اکیلا، بیمار، اور زینب کو تمہارے گھر بیٹھا پایا۔ میں نے طلاق بھیج دی ہے، بچے بھی لے جا رہا ہوں۔ تمہاری بہن نے ایک ماں، ایک بیوی اور ایک بہو ہونے کا فرض کبھی پورا نہیں کیا۔ نوید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فون بند ہوتے ہی زینب روتی ہوئی اندر آئی، کپڑے بکھرے ہوئے، چہرے پر میک اپ کی لکیر تک نہیں بچی تھی۔ بھائی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، بچوں کو بھی لے گیا، میں اب کہاں جاؤں؟ نوید خاموش کھڑا رہا۔ زینب نے آگے بڑھ کر میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، سمینا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بچے کو چھینا، آج میرا سب کچھ چھن گیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی سزا دے دی مجھے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ نوید جیسے پتھر کا ہو گیا ہو، وہ بس زینب کو دیکھتا رہا، پھر میری طرف پلٹا، نظریں جھکائیں اور بغیر کچھ کہے بیٹھ گیا۔ اور میری ان 5 منٹوں نے، جن میں صرف سچ اور دعا تھی، سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ بیٹھک میں خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ نوید صوفے کے کونے پر گمسم بیٹھا تھا، اور زینب فرش پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اس بار رونا صرف دکھ کا نہیں، پچھتاوے کا بھی تھا۔ کچھ لمحوں پہلے وہی زبان جو مجھے جھوٹا ثابت کر رہی تھی، اب اپنی ہی حقیقت کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ بھائی، میں نے واقعی غلط کیا، میں مانتی ہوں۔ زینب کی آواز میں لرزش تھی۔ نوید نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے بچے کو مارا، میری بیوی پر الزام لگایا، اور اب جب تمہارا سب کچھ چھن گیا ہے، تمہیں سچ یاد آ رہا ہے؟ زینب نے ہاتھ جوڑے۔ میں بہک گئی تھی بھائی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انجام ایسا ہوگا۔ بس ایک ضد تھی، ایک انا تھی۔ نوید اٹھا۔ کمرے میں ٹہلتے اس نے دیوار پر لگے فیملی فوٹو کو دیکھا۔ وہاں زینب بچوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی، اور میں ایک طرف کھڑی بس تصویر مکمل کر رہی تھی۔ تم نے اپنے شوہر کو، اپنی ماں کی خدمت کو، اپنے بچوں کو، سب کچھ چھوڑا، صرف اس ضد میں کہ میں اپنی بیوی پر اعتبار نہ کروں۔ نوید کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ زینب نے کہا، وہ بچہ، وہ تم دونوں کے درمیان محبت بڑھا دیتا،
اور میں یہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے غلطی کی۔ نوید نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ غلطی نہیں تھی، یہ جرم تھا۔ تمہیں معاف کرنا میرے بس میں نہیں۔ رابعہ دروازے پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ شاید وہ بھی اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سانس اندر سے نکلی لیکن وہ بھی بے چین تھی۔ ان کا چہرے پر صاف لکھا تھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ نوید میری طرف پلٹا۔ میں کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ میری نظریں نوید کے چہرے پر تھیں لیکن اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ سچائی ثابت ہونے کی تسلی تھی مگر وہ زخم ابھی ہرے تھے جن کی دوا وقت ہی دے سکتا تھا۔ سمینا، نوید نے پہلی بار میرا نام ایسے پکارا جس سے وہ خود اپنے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تم سے کیا کہوں۔ میں نے سر جھکایا۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی نوید۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کیا تھا۔ اس نے انصاف کر دیا۔ نوید نے آہستہ کہا، زینب کو میں اس گھر میں اب نہیں رکھ سکتا۔ زینب نے سنا تو ایک دم نوید کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس سب کچھ نہیں بچا۔ نوید نے اسے پرے کیا۔ یہی تم نے میرے لیے بھی چاہا تھا نا کہ میں بھی تنہا رہ جاؤں اپنی اولاد کے بغیر۔ آج خود محسوس کرو اس تنہائی کو۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر زینب کو سہارا دیا لیکن اس کی آنکھوں میں بھی واضح خوف تھا۔ سچ کی روشنی اب اس پر بھی پڑنے والی تھی۔ نوید نے دروازہ کھولا۔ زینب، اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، اب تمہیں واپس بھی جانا ہوگا۔ ساس نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ بیٹا، بہن ہے تمہاری، گھر سے نکال دو گے؟ نوید نے کہا، جس دن یہ میرے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے اس دن سے میرا رشتہ اس سے ختم ہو چکا ہے۔ زینب اٹھنے لگی تو میں آگے بڑھی۔ دل میں سختی تھی لیکن انسانیت مر چکی نہیں تھی۔ نوید، ایک بار اسے معاف کر دو، صرف اس لیے کہ یہ تمہاری بہن ہے، لیکن رہائش کا انتظام کسی اور جگہ کر لو۔ یہاں اس کا رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ نوید نے میری طرف دیکھا جیسے حیران ہو کہ یہ بات میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے معافی دے دی لیکن بھروسہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ نوید نے سر ہلایا۔ تمہاری بات میرے لیے حکم ہے۔ زینب کو دوسرے دن خاموشی سے روانہ کر دیا گیا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر سے خالی ہاتھ نکلی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کبھی میری آنکھوں میں رہا تھا، میں کہاں جاؤں گی؟ نوید کئی گھنٹوں تک خاموش رہا۔ اس شام جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے پھل اور ایک چھوٹی سی تسبیح تھی۔ یہ تسبیح ماں کی تھی، کہتی تھی جو صبر کرے اسے ہمیشہ انعام ملتا ہے۔ شاید تم وہی عورت ہو سمینا جس نے میرے اندھے یقین کو آنکھیں دی ہیں۔ میں نے تسبیح تھامی۔ یہ تسبیح میری نہیں تھی لیکن وہ صبر ضرور میرا تھا جس کا صلہ مجھے آج میرا تھا۔ انصاف کا لمحہ آیا تھا اور اب شاید زخموں کے بعد مرہم کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ گھر کی فضا میں خاموشی کچھ دن مزید گہری ہو گئی۔ زینب کی رخصتی کے بعد جیسے سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روز کی چیخ چیخ، سرگوشیاں اور تانوں کے بغیر وقت کیسے گزارا جائے۔ نوید اب اکثر کمرے میں دیر تک بیٹھا رہتا، خاموش سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ ایک رات وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ کافی دیر تک صرف گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، پھر اس نے دھیرے سے کہا، سمینا، جو کچھ ہوا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، وہ سب میں روز یاد کرتا ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بات کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بول رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میرے رویے نے تمہیں توڑا، تمہیں اکیلا کر دیا، لیکن اس وقت میرے سامنے جو تصویریں بنتی تھیں وہ زینب کی کہانیوں سے بنی ہوتی تھیں۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں سمینا، دل سے۔ میں نے کہا، نوید، معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن بھول جانا مشکل۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ میں خود کو بوجھ میں نہیں رکھنا چاہتی، لیکن کچھ چیزیں ویسی نہیں رہتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتے؟ میں نے گہری سانس لی۔ ایک شرط پر، ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ میں کسی اور بار اس دائرے میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ نوید خاموش ہو گیا، پھر ہلکے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی۔ اس نے اگلے ہی دن شہر کے دوسرے علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ لیا، سادہ، صاف اور پرامن۔ نئی جگہ پر جاتے ہوئے میرے دل میں خوف بھی تھا اور سکون بھی۔ ساس نے تلخی سے کہا، بیوی کی مرضی پر ناچنا شروع کر دیا نوید؟ نوید نے صرف اتنا کہا، اماں، سکون کی جگہ بس یہ ہے، ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ نئے گھر میں نوید نے سب کچھ خود سنبھالا، ضرورت کا ہر سامان، میرے آرام کا مکمل خیال۔ کھانے کے بعد برتن تک دھو دیتا، کہتا، آج تم بیٹھو، تم نے بہت دن برداشت کیا ہے۔ کچھ ہفتے بعد ایک دن جب میں نے خود کو پھر سے کمزور، سست محسوس کیا
دل میں خیال آیا، ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ہوا۔ جب ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا آپ دوبارہ ماں بننے والے ہیں، تو میں نے نوید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار حیرت سے زیادہ تسلی تھی۔ گاڑی میں واپسی پر نوید نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس بار سب کچھ مختلف ہوگا سمینا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ نوید نے میرے لیے سب کچھ آسان بنانے کی کوشش کی۔ صبح میرے ناشتہ کرنے سے پہلے خود جاگ کر چیزیں تیار رکھتا، ہر ہفتے ڈاکٹر کے چیک اپ پر ساتھ جاتا، اور حتیٰ کہ رات کو مجھے نیند نہ آ رہی ہو تو کمرے میں ہلکی سی تلاوت کی آواز لگا دیتا۔ ایک دن میں نے کہا نوید، کیا واقعی آپ بدل گئے ہیں یا یہ وقتی احساس ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا میں نے تمہیں کھونے کے بعد تمہاری اہمیت سمجھی سمینا۔ اب میں خود کو نہیں بدل رہا، صرف اصل ہو رہا ہوں۔ مہینے گزرتے گئے، میری طبیعت سنبھلتی گئی۔ میں نے سلائی سیکھنا شروع کی، تھوڑے سے آن لائن کورسز کیے۔ نوید نے کہا تم چاہو تو گھر بیٹھے کچھ کر سکتی ہو، تم میں صلاحیت ہے، صرف کسی نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ اب ہر شام ساتھ چائے پیتے، آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھتے، اور میں سوچتی کہ وقت بدلنے میں بھی کبھی کبھار کتنی دیر لگتی ہے، لیکن جب بدلتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نوید ایک دن اپنی پرانی ڈائری لے کر آیا، جس میں اس نے میری پہلی بار کی تصویر چپکائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، جس دن تم میری دلہن بنی تھی، میں نے لکھا تھا اللہ کرے یہ لڑکی میرے نصیب کا چراغ بنے۔ میں نے وہ صفحہ دیکھا، پھر آہستہ سے کہا چراغ تو جل گیا تھا نوید، بس آپ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے کہا اب آنکھیں بھی کھلی ہیں، دل بھی، اور دروازے بھی، صرف تمہارے لیے۔ بچے کی پیدائش قریب آ رہی تھی۔ نوید نے ہر چیز مکمل رکھی، اسپتال کی کاغذات سے لے کر چھوٹے کپڑوں تک۔ ایک رات جب درد شروع ہوا، وہ خود ہی مجھے لے کر ہسپتال پہنچا۔ کئی گھنٹوں بعد نرس نے آ کر کہا مبارک ہو، آپ کی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ نوید کے چہرے پر جو سکون تھا میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ بچے کو میری گود میں لے کر آیا تو کہنے لگا یہ ہمارا نیا آغاز ہے، پرانے سب باپ بن، اب صرف آگے دیکھنا ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا، پھر نوید کی طرف۔ وہ گھر جو ٹوٹ چکا تھا، وہ رشتہ جو ڈگمگا گیا تھا، اب دونوں نئے سرے سے جڑ رہے تھے۔ اور اس بار بنیاد میں خاموشی نہیں، سچ، یقین اور دعا تھی۔ گھر کی چھت پر دھوپ پھیل رہی تھی، کمرے کے اندر چھوٹا سا پنکھا چل رہا تھا، اور میرے سامنے دو ننھے معصوم ہاتھ ہوا میں جھول رہے تھے۔ میرا بیٹا اور میری بیٹی، 1 سال کا فرق تھا دونوں میں، مگر محبت ایک جیسی تھی۔ کبھی کبھی ان کو دیکھتی تو یوں لگتا جیسے وقت نے سچ میں مجھ پر مہربانی کی ہو۔ نوید آفس سے آتے ہوئے اکثر بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا، کبھی رنگین بال، کبھی اسٹوری بک، کبھی بسکٹس۔ وہ بچوں کو گود میں لیتا، ان سے کھیلتا، اور رات کو سلاتے ہوئے کہتا بس اب یہ سب کچھ ہے میرا، تم اور یہ دونوں۔ ایک دن میں صحن میں بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ نوید دروازے پر گیا۔ سامنے امی جی کھڑی تھی، چہرہ کمزور، آنکھوں میں ویرانی، ہاتھوں میں بچوں کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ نوید بیٹا، بچے کیسا ہے؟ نوید نے دروازہ پورا نہیں کھولا، صرف آدھا۔ چہرے پر سختی تھی۔ خیریت سے ہیں اماں، میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں، 2 منٹ کے لیے، نوید نے آہستہ سے کہا۔ ان بچوں کی زندگی میں زہر گھولنے والوں کا ان پر کوئی حق نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے بچوں سے دور رہنا۔ امی جی نے گہری سانس لی۔ میں ماں ہوں نوید، غلطیاں کی، مانتی ہوں، لیکن اب دل میں صرف دید کی حسرت ہے۔ نوید نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا حسرتیں وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے پہلے کسی کی حسرت کو سمجھا ہو۔ میں نے یہ سب کچن کی کھڑکی سے سنا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ رات کو نوید خاموش بیٹھا رہا، کھانے میں بھی زیادہ دل نہیں لگا۔ میں نے اماں کو واپس بھیج دیا۔ وہ بولا پتہ نہیں کیوں ایک پل کو دل بھر آیا، لیکن پھر وہ لمحہ یاد آیا جب تم زمین پر گری تھی اور کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ میں نے کہا دل اگر بھر آیا تھا تو یہی کافی ہے، شاید اسی سے شروعات ہو سکتی ہے۔ نوید نے میری طرف دیکھا۔ تم دل کی بہت اچھی ہو سمینا، اسی لیے شاید اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا، لیکن میں وہی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ چند دن بعد رابعہ کا فون آیا۔ نوید نے ریسیو نہیں کیا۔ میں نے کہا اٹھا لو، شاید دل ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ نوید نے کہا اب ان کی باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دوپہر کو جب بچے سو رہے تھے، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دل سے صرف ایک جملہ نکلا، یا اللہ، جنہوں نے مجھے تکلیف دی ان کے دلوں کو بدل دے، ان میں ہدایت ڈال دے۔ میرا دل کسی سے بدلہ نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جو کھویا اس کا حساب وقت نے لے لیا، اور سکون میں انتقام کی گنجائش نہیں ہوتی۔
کچھ دن بعد امی جی دوبارہ آئی۔ اس بار وہ دروازے پر نہیں رکی، ساتھ زینب بھی تھی۔ نوید آفس گیا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، خاموشی سے سلام کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ سمینا، امی جی نے کہا، بس بچوں کا ایک دیدار۔ میں نے اندر سے چھوٹا بیٹا اٹھایا، دروازے کے پاس لا کر ان کے سامنے کھڑا کیا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تو بھائی کی کاپی ہے، بالکل نوید جیسا۔ امی جی نے کہا، ہم نے بہت کچھ کھو دیا سمینا، ہم نے تمہیں بھی، تمہارے بچے کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، جو وقت میں نے گزارا وہ اب کسی کام کا نہیں، لیکن جو وقت باقی ہے اگر اس میں دل صاف ہو جائیں تو شاید کچھ رشتے بچ جائیں۔ انہوں نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ نوید شام کو آیا، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ چپ رہا، پھر کہا، میں ابھی بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن شاید ایک دن تم جیسا بن جاؤ۔ اس روز رات کو بچے میرے سینے سے لگے سوئے تھے، ایک چپ چاپ کمرہ، لیکن اندر جیسے کچھ گونج رہا تھا۔ وہ خاموشی جو میں برسوں سے ساتھ لیے پھرتی رہی، آج آخر کار سنی گئی تھی۔ میری سچائی جیت چکی تھی اور اب میرے بچے میرے بازو میں تھے۔ زندگی نئی تھی اور خاموشی مکمل۔ سچ اور صبر کبھی رائے گا نہیں جاتے، وقت ایک دن ضرور انصاف کرتا ہے۔ جو عورت خاموشی سے سب سہ جائے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔